تمام قسم کی تعریف، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال اسی رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہر شے کا تنہا مالک ہے۔ رب العالمین کی اس مختصر تعریف، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر آئے سب پر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور بالخصوص ہم سب کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں، عزیز ننھے منھے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں پر جمعہ کی مناسبت سے مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسی طرح سے اول وقت میں ہمیں بارہا جمعے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ربیع الثانی کا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جسے ہم آخر بھی بولتے ہیں، ربیع الآخر۔ اسلام کے نام لیواؤں نے، اپنے آپ کے سچے پکے مسلمان ہونے کے دعوے داروں نے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دشمنان اسلام نے کوئی ایسا مہینہ نہیں چھوڑا جس میں کہ انہوں نے بدعت کو رائج نہ کیا ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک وہ عبادت، دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ہر نبی رسول کو دیا، کسی کو 1 وقت، کسی کو 2 وقت، کسی کو 3 وقت، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نماز سب کے ساتھ، نماز ہر نبی کو دیا گیا، ہر قوم میں نماز تھی۔ اسی طرح سے ایک عبادت قربانی کا ہے، ایک عبادت کیا ہے؟ قربانی کا، یاد رکھ لیجئے جی۔ جب سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو بنایا، اسی دور سے یہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ بھائی حابل اور قابل 2 بیٹے تھے نا آدم علیہ السلام کے، دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، جل بھن گیا دوسرا بھائی کہ اس کی قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی، اس کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا قتل تھا۔ یہ پہلا قتل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں حسب استطاعت، تو قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ ابھی نہیں پتہ لگتا ہمیں، اور آخرت میں ہی پتہ لگے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس دور میں پتہ لگ جاتا تھا۔
جانوروں کو قربانی کرتے رکھ دیتے, آسمان سے آگ آتی, اس جانور کو جلا دیا جاتا, راکھ ہو جاتا, وہ جل کے سمجھ لو قبول ہو گئی, ایک آگ کا شعلہ آتا ہے کہ نہیں ہے. آج تو اللہ کا فضل ہے, قربانی ہم کرتے ہیں, جانور کو خریدتے ہم ہیں اپنے پسند کے مطابق, ہے کہ نہیں بھائی. جو آپ کے دل میں اچھا لگے وہ اللہ کو بھی اچھا ہے. اچھا, موٹے, تازے, تندرست, صحت یاب. اللہ کو نہ ہم خون دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں, ہے کہ نہیں. اگر ویسا آتا تو ہم کو اللہ بہتر جانے کون کوئی قربانی کرتا کہ نہیں کرتا, ہے کہ نہیں ہے. کوئی قربانی حابیل اور قابیل نے جو قربانی کی تھی اس دور میں جیسا تھا, آج اگر وہی والا قربانی ہوتا تو پتہ نہیں کہ ہم کرتے کہ نہیں کرتے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ وہ عظیم عبادت ہے قربانی کا جو مسئلہ ہے, کہ ہر امت میں ہر لوگ اللہ کی راہ میں غیر بھی, ہے کہ نہیں, غیر بھی اپنے بھگوان کو, اپنے ایشور کو راضی کرنے کے لیے قربانی جانور کو کرتے ہیں. لہذا قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہے, طاقت اور قوت نہیں ہے, لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بکرا ضرور پالیں گے. اس کی کیا حقیقت ہے یہی میں بتانے آج آپ حضرات کی خدمت مجھے بتانا ہے. سمجھ بھائی بات نا. دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح باتیں کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اس چیز کو یاد رکھ لیجئے, غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا, غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ حرام, حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ نے فرمایا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ, کیا مردار, مردار بکرا بکری حلال جانوروں بھی حرام ہے ہم پر, اور خون, خون بھی کیا ہے حرام ہے, اور سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ, اللہ نے فرمایا اے لوگوں اور وہ جانور بھی حلال تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ حرام ہے جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا گیا ہو. دیکھو جانور کو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں, ہر کوئی کرتے نا, لیکن اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے, اس جانور کو چھوڑ دو, اللہ نے لڑکا دیا, اللہ نے لڑکا دیا, 4-5 سال کے بعد, شادی ہونے کے 4-5 سال کے بعد, یا بہانہ ملنا چاہیے لوگوں کو, سمجھے نہیں, بہانہ ملنا چاہیے. یا کسی کو شادی ہوتے 1-1.5 سال میں اللہ نے اولاد سے نواز دیا, جو بے اولاد ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اسے صاحب اولاد بنا دے, بولو آمین. دادی اماں نانی اماں کہتے اس کے بال کو چھوڑ دو, اس کے نام پر ایک بکرے خرید لیے جاتے, چھوٹے بچہ ہے کہ نہیں ہے, پیدا ہوتے خرید لیے جاتے, اسے دودھ پلاتے پالتے پوستے, اس کا بال چھوڑ دیا جاتا ہے بچے کا یا بچی کا, سمجھے نہیں, اور پھر بکرا کو اس کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. کس کے نام پر, کس کے نام پر بھائی, نام بھی لینے میں اللہ اکبر, کیا نام بتاؤں میں آپ کو, یہ نواز وہ نام بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں. اور پھر وہاں جا کر کے مقرر شدہ وقت پر اسے وہاں جا کر کے ذبح کرتے ہیں, وہاں جا کر کے ذبح کرتے ہیں, اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے اپنے رشتہ داروں کو, سب کو, دوست احباب کو, اعزاء اقارب کو لے کے جاتے ہیں, بڑے شان و شوکت سے ڈھولک تاشے بجاتے ہیں, اور پھر بچے کے بال کو منڈن کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا کپڑے پہنائے جاتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ. آپ لوگ بھی کبھی گئے ہوں گے تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے دیکھ رکھا کیا, میں دیکھ بھی رکھا ہوں, معذرت کے ساتھ ممبر رسول سے واللہ بتا رہا ہوں, اگر بتی جو جلتی تھی اس اگر بتی کے جو راکھ ہوتے ہیں نا اس کو ہم نے چاٹتے ہوئے دیکھا.
واللہ ممبر رسول سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی ہلاکت ہو جھوٹوں پر، لعنت ہو، لعنت اللہ الکاذبین۔ اس مزار پر جلے اگربتی کے جو ہے راکھ ہوتے ہیں، اس کو ہم نے چاٹتے ہوئے دیکھا۔ بھائی نہیں جاتا تو یہ مواد لاتا کہاں سے آپ لوگوں کے پاس؟ سمجھے نہیں؟ ابھی ایک حال فی الحال شاید اسی سردیوں کے موسم میں ایک ہندوستان میں گلبرگہ میں ایک بابا وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ نواز۔ کون نواز ہے؟ بندہ نواز۔ اجمیر میں غریب نواز، الگ الگ کیٹیگری کے ہیں۔ تو وہاں بھی میں گیا تھا ایک مرتبہ، آج سے 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے، معلوم ہے؟ صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ ہوتا کیا ہے آخر اتنے جو لوگ جاتے ہیں۔ اور اتفاق سے اس وقت جو گورنمنٹ کے بسیں تھے وہ بھی تلنگانہ الگ کرو بول کے حکومت کی طرف سے زور پریشر تھا، بسیں بھی بند۔ لاری میں گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ آج دیکھنے جائیں گے کیا ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہم پہنچے 3 بجے رات کو، ہمارے دوست احباب بھی گئے تھے، وہ لوگ رہ لیے، لیکن وہاں کے جو حالات تھے اسے دیکھ کر کے ایک توحید پرست، ایک موحد پرست شخص کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب حالات، مرد خواتین، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ اور وہاں جب ہم نے محاسبہ کیا تو وہاں معلوم ہے میرے بھائیو ایک طوطے اور بلی کے بھی مزار ہیں، اس کے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس پر بھی اگربتیاں جل لوگ اس کو بھی چاٹ رہے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ کیا ہی اللہ رب العالمین نے کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ اللہ نے کہا تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے انحراف کرو گے، مومنوں کی راستے کو چھوڑ کر کے تم اوروں کے راستے کو اپناؤ گے، تیرا رب تجھے انہی راستوں کی طرف موڑ دے گا، انہی کی طرف موڑ دے گا۔ جاؤ تو جسے کر رہا ہے تو کر لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو ہونا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، ہم ایسے شخص کو کیا کریں گے؟ جہنم کا مستحق بنا دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے۔ جی یہ ہے بہرحال یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، 3 بجے پہنچے، 2 ڈھائی بجتے بجتے 1 سے 1.5 گھنٹے میں گھوم کے دیکھ لیا، وہ سب رک گئے، میں نہیں رہ سکا۔ ممبئی سے آنے والے ٹورسٹ بس میں پکڑے اور ہم پھر سے واپس آ گئے حیدرآباد۔ اتنا خطرناک منظر تھا، اس قدر کے لوگ، اللہ اکبر، کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ مزاروں کے نام پر، میلے اور ٹھیلے کے نام پر، عرس اور عرس کے نام پر کیا کیا نہیں ہوتا، کیا میں بتاؤں۔ آپ لوگ الحمدللہ مجھ سے زیادہ پھرنے والے ہیں، ادھر ادھر آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ قربانی کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑ کر کے اس کے نام پر ضرور ذبح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی تخلیق اللہ کیسا کرتا ہے۔ 18ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے جو ہے بیان کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام۔ اس آیت کو دیکھ لیجئے گا، کیا ہی اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہوگا کہ اے لوگو، تجھے کھلاتا میں، تجھے اولاد دیتا میں، تیری بیوی ساگ کھاتی تھی، اندر میں دماغ تیار کر رہا تھا، دال کھاتی تھی، جسم میں ہڈیاں بنا رہا تھا، یہ کھاتی تھی، وہ کھاتی تھی، جسم کے اعضاء ہم مکمل کر رہے تھے، اور جب اولاد دیا تو تم مجھے بھول کر کے کسی اور کے در پر جا کر کے تم اس کا شکر گزاری کرنے چلے ہو۔
ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر اللہ چاہے تو کیا ذلیل نہیں کر سکتا؟ ہاتھ پاؤں نہیں توڑ سکتے؟ بالکل. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، جاؤ ایک دن تو آنا ہی آنا ہے. سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، قربانی کی طاقت نہیں ہوگی لیکن غیر اللہ کے نام پر یہ بکرے ضرور ذبح کریں گے. اور کیوں کریں گے معلوم ہے؟ اس سے ڈر کے مارے. بہت سارے ایسے بھی آپ کو پیسے والے مل جائیں گے، بھائی آپ ایسے کیوں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کم. اور جو ہے نا، ہم نے تو ایسے شخصوں کو بھی دیکھا ہے جو کھڑے ہوتے تو یا غوث المدد، بیٹھتے تو یا غریب نواز، بیٹھتے تو یا غریب نواز، گاڑی پر KGN. سمجھے نہیں؟ یا غوث المدد کے معنی کو، غوث کون ہے؟ کون ہے غوث؟ یا غوث المدد کون ہے؟ بندہ نواز. کون ہے غریب نواز؟ وہ اللہ ہے، جو امیروں کو بھی دیتا ہے اور فقیروں کو بھی دیتا ہے. جو سمندر کے تہہ میں مچھلیاں رہتے ہیں اس مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے. معلوم ہے؟ ایک مچھلی ہے جو سب سے بڑی بلو ویل، اس مچھلی کو دیکھیے آپ، کتنے ٹنوں کے کھانا کھاتے. اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا. ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون بھوکا مر رہا؟ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا، اچھے سے کھا رہے پی رہے ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی اللہ کا نام چھوڑ کر کے اس کے زبان پر غیر اللہ کا نام ہے. میرے بھائیوں، جو کوئی ایسا کرتا ہے یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. بتا یہ رہا تھا میں کہ یہ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں 11ویں شریف، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی، اس کی حقیقت یہ ہے، 6 صدی ہجری میں 561 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی، بغداد جیلان کے رہنے والے تھے. یہ بہت بڑے محدث، وقت کے فقیہ، وقت کے محدث، بہت بڑے شیخ تھے، اللہ کے ولی تھے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ اہل حدیث تھے. سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں میں، 24 نمبر والے تھے. پیر ملا بھی تو ہم ہی نے وہ کگا ملا ہے کہ نہیں؟ 1 نمبر اہل حدیث تھے، رفع الیدین کرتے تھے، آمین بالجہر کرتے تھے. اس کی وفات ربیع الثانی 11 تاریخ 561 ہجری میں ہوتی ہے. اسی کے وفات پر جو ہے 11ویں شریف منانا شروع ہوا. اس سے پہلے جو 600 سال گزر گئے، 550 سال، ان میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس کا ثبوت کہیں نہیں ملے گا. اب آپ پوچھئے یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو بیچارے کو نہیں معلوم اس کی تاریخ کو. کیوں بھائی؟ کیا معلوم کرنا ہے؟ ہمارے مولوی صاحب نے بتا دیا. غلطی تمہاری ہے، غلطی تمہاری ہے. ان مولویوں کے چہرے پر اگر منتھلی 10 روپیہ 20 روپیہ ویسے ہی اگر دے دینا، نہ تو کبھی تمہیں فاتحہ بتائیں گے، نہ تمہیں جو ہے کبھی بکرے مرغا مانڈے دیگ وہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے. سمجھے نہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ایسے ہی جہنم جو سلگائی جائے گی علماء سے ہی، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور خود گمراہ ہوتے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے. نہیں تو تحقیق کرو. الحمدللہ آج کی تاریخ میں جو کوئی تحقیق کرتا ہے اسے راہ راست مل جاتا ہے. تحقیق کرنے کے ساتھ بلا کسی تعصبیت کے، تعصب دل میں نہیں رکھنا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہم نے سنا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے. اے اللہ، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن تو مجھ سے کرتا کہ نہیں کرتا یہ نہیں جانتا. اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ تو کسی بندے سے محبت اگر کرتا ہے نا تو اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اے اللہ، میں تحقیق کرنے لگا ہوں. اے اللہ، تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ عطا فرما دے. تعصبیت نہیں رکھنا ہے. انشاءاللہ راہ راست پر آ جاؤ گے.
بھائی اسلام پر چلنے کے لیے نہ تو کار ڈبی کی ضرورت ہے ماچس کی پڑے، نہ تو اگربتی کے، نہ تو ناریل، نہ ہی یہ نہ ہی وہ. پھر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات. کیا لگا رکھا ہے بھائی یہ ہے؟ کوئی مر گئے، یہ وہ مر گئے تو اس کے نام پر یہ ہونا، 10واں 20واں 30واں منع نہیں ہے اسلام میں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مالی استطاعت اگر ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی گزر گئے تو بالکل اختیار ہے آپ کے پاس، آپ اس کے نام پر صدقہ جاریہ کریں، آپ جو ہے اس کے نام پر صدقہ خیرات کریں، آپ دعا کریں. اور بہترین چیز کیا ہے کہ آپ نمازی بن جائیں اگر آپ کے والد گزرے ہیں، اور اس کے حق میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے رہا کریں. لیکن نہیں، ایسا نہیں کریں گے. اگر ایسا کریں گے، اگر ایسا کرنے دیں گے تو پھر مولوی کے پیٹ میں جائے گا کیا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں میں بتاؤں گا قرآن خوانی کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. الحمدللہ آج توحید پرست ہیں، میں نے بتلایا تھا ایک موقع سے، اور آپ لوگ بھی سب موحد ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو جو ہے مرتے دم تک توحید پرست موحدین میں ہی رکھے. بولو آمین. ہمارے علماء سے اکثر کی بتا رہا ہوں میں، حنفیت میں شروع میں تعلیم ہوتی ہے، تعداد زیادہ ہے، مدرسے قریب مل جاتے ہیں. ہم نے بھی کیے ہیں، وہیں سے ایسے قرآن خوانی کے نام پر یہ ہو رہا وہ ہو رہا. کیا نہیں تھا؟ کتنے قرآن ہوا؟ 10 منٹ میں ایک قرآن شریف کوئی نہیں پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا کر کے دیکھتے رہتے ہیں کب کیا بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، گوشت بن رہا، کیا بن رہا، ناشتہ چائے کب آئیں گے. یہ سب میرے بھائی وہ کیا بولتے ہیں، تسبیح کے دانے، کھجور کے دانے، یہ سب تمام تر چیزیں جو ہے مولوی صاحب کے سامنے ہوتا ہے لیکن نہیں بتاتے، حقیقت نہیں بتاتے. مہارت جس کو فن میں ہو ریاکاری نہیں کرتا، مہارت جس کو فن میں ہو ریاکاری نہیں کرتا. حقیقت پیش کرتا ہوں محترم، اداکاری نہیں کرتا. واللہ بطر اللہ معاف فرمائے. یہ ہے مولوی سے ہی نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، قرآن پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے اور دیکھیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اسلام پر چلنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے پیروکار ہونے کے لیے نہ ہی تو آپ کو جو ہے اگربتی کی ضرورت ہے، نہ ہی ناریل کھوپڑے کی ضرورت ہے، سمجھے نہیں، نہ ہی اور چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں، کیا ہے؟ اب پوچھئے 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب کیسے؟ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کی تو اس وقت موت ہوئی ہے، انتقال ہو گئے، آپ ان کے وفات منا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منا رہے ہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ ہر مہینے کی 11 تاریخ چھوٹی 11ویں اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ بڑی 11ویں مناتے ہیں. تو ایسے جانور غیر اللہ کے نام پر کوئی اگر ذبح کرتا ہے اور آپ تک کوئی اگر دعوت دیتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسی دعوت میں آپ کو شرکت نہیں کرنا ہے. ایسی دعوت میں آپ کو شرکت نہیں کرنا ہے. کرنا ہے کیا؟ نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ لو، اگر وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے تو بالکل آپ کھاؤ. ہاں، عقیقے کی دعوت کھائیے، ولیمے کی دعوت کھائیے. کوئی اگر خوشی سے دے رہا ہے، صاحب استطاعت ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ، چاہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کھلاؤں، کھائیے. لیکن اسلام کے نام پر ایسی دعوت جو نہ ہی اسلام نے بتلایا ہے، نہ ہی رسول اللہ نے بتلایا، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہے، ایسی دعوت سے پرہیز کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک موقع سے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتلا دیا ہے، ہر وہ چیز کا حکم دے دیا ہے جو جنت کے، یعنی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، جنت میں لے جانے والے عمل ہیں. وہ تمام چیزوں کے بارے میں تمہیں حکم دے دیا ہے، بتلا دیا ہے، اور ہر وہ چیز سے روک دیا ہے جسے جہنم سے دور کرنے والے اعمال ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ اب ان میں تو یہ سب چیزیں نہیں، یہ تو 600 صدی کے بعد ایجاد ہوا، اسلام اور دین کے نام پر ہو رہا ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ سوچیں اور سمجھیں، پوچھیں کہ یہ دعوت ہے بھائی تو کیا ہے. اسلام ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بے شک 5 اور ایک حدیث کے مطابق 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے.
آپ دعوت قبول کر لیجئے اور بولیے کہ یہ دعوت اگر ہے تو مجھے شک ہے کہ عام طور پر اس مہینے میں ایسا لوگ کرتے، کیا ہے نہیں ہے، پیار سے محبت ہے، محبت سے، تاکہ اسے بھی سمجھ میں نہیں میں نہیں لیتا بھاگ، ایسا بھی نہیں، پیار سے اسے دعوت دے دیں آپ اپنے آداب سے، عادات سے، اطوار سے، اخلاق سے اسے سمجھائیں، دیکھیے ایسا ہے، سورہ مائدہ کی آیت دیکھیے ایسا ہے، سمجھے نہیں؟ اگر سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم جو ہے آپ کو آنے کا وہ فورس نہیں کریں گے۔ تو دعا کرتے اللہ رب العالمین سے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ سچا پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، آمین، صالح امانت دار دیانت دار بنا۔ مولا کریم جو بیمار ہیں اسے شفا کلی عطا فرما، مولا جو بے اولاد ہیں اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مولا ہم سب کو کتاب و سنت عمل کرنے والا بنا، آمین، تقبل یا رب العالمین۔